السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے اہم موضوع پر بات کریں گے جو ہمارے گھروں اور رشتوں میں اکثر تناؤ کا باعث بنتا ہے: غصہ۔ یہ ایک فطری جذبہ ہے، لیکن جب یہ بے قابو ہو جائے تو ہمارے پیاروں کو تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ آئیے مل کر اس چیلنج کو سمجھیں اور اس پر قابو پانے کے طریقے سیکھیں۔ ہمارا دین اسلام ہمیں غصے پر قابو پانے کی بہترین تعلیمات دیتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہمیں صبر اور تحمل کی اہمیت سکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ یہ حدیث ہمیں غصے کو طاقت کے بجائے کمزوری سمجھنے کی ترغیب دیتی ہے۔ غصہ ایمان کی روشنی کو مدھم کر سکتا ہے۔ جب غصہ آئے تو سب سے پہلے میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں پڑھے۔ یہ شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اگر کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، اور اگر بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں۔ وضو کرنا بھی غصے کی آگ کو ٹھنڈا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ٹھنڈا پانی غصے کی شدت کو کم کرتا ہے اور آپ کو سکون فراہم کرتا ہے۔ اپنی توجہ کسی اور مثبت کام کی طرف موڑنا بھی مفید ثابت ہوتا ہے۔ خاندانی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے کچھ ہلکے پھلکے طریقے اپنائیں۔ مثال کے طور پر، ایک دوسرے کو معافی کا ایک چھوٹا سا نوٹ لکھ کر دیں۔ آپ پھر ایک ساتھ بیٹھ کر کوئی پسندیدہ کھیل کھیلیں جو ماحول کو خوشگوار بنا دے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی مسکراہٹ یا ایک پیار بھرا جملہ بھی بڑے تنازعات کو ختم کر سکتا ہے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ وقت گزاریں اور ان کی بات کو توجہ سے سنیں۔ یہ تعلقات کو مضبوط بناتا ہے۔ یاد رکھیں، غصے پر قابو پانا ایک مسلسل عمل ہے۔ یہ ہمیں اپنے گھروں میں امن اور محبت کا ماحول قائم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور حکمت عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے رشتوں کو مضبوط بنا سکیں، اپنے گھروں کو محبت اور سکون کا گہوارہ بنائیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔